آپ کے سامنے میں نے سورہ ہود کی آیت پڑھی جس میں خدا فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہی نہیں ہے، ایمان ہی موجود نہیں ہے، تو پھر امام کا وجود بابرکت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ بقیت اللہ جو ہے یہ لقب ہے امام زمانہ علیہ السلام کا۔ امام زمانہ کی شان پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے انا بقیت اللہ فی الارض، میں زمین پر وہ بقیت اللہ ہوں، کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ بقیت اللہ تمہارے لیے نہیں، اللہ نے جس کو باقی رکھا ہوا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو امام اعلان کریں گے کہ میں ہوں بقیت اللہ، اور سب امام کو سلام کریں گے۔ یہ ہمارے پانچوں امام فرما رہے ہیں کہ سب امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ان کو سلام یہی کہہ کے کریں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، اے زمین پر بقیت اللہ آپ پر سلام ہو۔ خدا کرے کہ وہ منظر ہم بھی دیکھیں۔ تو امام علیہ السلام پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا گہرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ امام کے وجود کو ہم نے دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرے، خدا ہمیں وہ شوق دے۔ اس وقت تو ہمارے دلوں میں شوق ہی نہیں ہے نا زمانے کے امام کے، نہ ظہور کا شوق ہے نہ ان کی زیارت کا شوق ہے، بس ہمارے دن رات گزر رہے ہیں، ہم اسی میں مطمئن ہیں کہ چلو زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ ہم مقصد حیات کو نہیں سمجھ رہے، اور یہی ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ مقصد حیات ہے یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ مختصر سی زندگی جس کا بہت زیادہ بھی عرصہ ہو تو آج کل تو 60 70 اس سے زیادہ تو میں دیکھتی کہ ہو ہی نہیں رہی، ایوریج ایج کم ہے، تو چلو 70 سال مان لو، 80 سال مان لو، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ جو اخروی زندگی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں اس کو بنانے کے لیے یہ مختصر سا عرصہ دیا گیا، اور اگر ہم اس مقصد کو ہی نہ سمجھیں کہ ہمیں یہ عرصہ حیات کیوں ملا ہے، بس اپنی ہی جو فکر میں اس دن رات کو ختم کر دیں، زندگی گزار دیں، تو پھر آگے جا کے پچھتائیں گے۔ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، پھر انسان پچھتائے گا کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، تو پھر ملے گی نہیں، پھر وہ کہے گا کاش مجھے ملے تو میں جا کے اپنے مقصد پہ کام کروں۔ تو مومنات عزیزان، مقصد حیات یہی ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو اور پھر امام کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، کیونکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے فیضان الہی کا جو واسطہ ہے وہ صرف حجت خدا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر حجت خدا کو اندر سے نکال دیں تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ آج ہم جتنا بھی توحید کا اظہار کرتے ہیں، جتنا بھی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ زمانے کے امام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو امام ہی وہ وسیلہ، اللہ نے ہر زمانے میں ایک اپنی حجت کو ضرور رکھا کہ جو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہو، جو ذخیرہ الہی ہو۔ تو آج کے دور کا ذخیرہ الہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ایک شخص تھا نا، اس کو شوق تھا اپنے امام کی زیارت کا کہ جب امام موجود ہیں تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے۔ تو پتہ ہے امام کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں اپنی زیارت کرواؤں گا۔ اور ایسے ہزاروں واقعات، اس وقت تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی کہیں آگے سفر کرنا ہے، میں نے بھی کہیں جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں مختصر سے وقت میں جتنا پیغام دے سکوں، جتنی محبت اور معرفت اجاگر کر سکوں تو ضرور کروں۔ تو اب اصل میں معاملہ ایسے ہے کہ ہمیں اپنے امام جو ہیں ان کو دیکھنے کا شوق سب سے پہلے پیدا کرنا ہے، اور دیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوگا کہ پہلے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو۔
محبت ہوگی تو دیکھنے کا شوق ہوگا نا، جب محبت ہی نہیں دل میں ہوگی تو دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے امام سے محبت کیسے پیدا کرنی ہے؟ اپنے امام کی عظمت کو سمجھنا ہے کہ وہ امام کس عظمت کا مالک ہے، کہ ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے وہ حسین جو آدم کا وارث ہے، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے حسین جو کہ نوح کا وارث ہے، یعنی اور پھر اس کے بعد جب زیارت آخر میں جاتی ہے تو السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، یعنی اے حسین جو کہ محمد کا بھی وارث ہے، جو کہ علی کا بھی وارث ہے، یعنی وہ حسین جو کہ انبیاء کا بھی وارث، 1,24,000 انبیاء کا وارث، جو کہ مولا کائنات کا وارث، اس حسین کے وارث کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام۔ یا امام المنتظر الجل الجل، یا امام المنتظر الجل الجل، یا امام المنتظر الجل الجل، یا علی۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ واقعہ وہ اندر ہی رہ گیا کہ ہم محبت، جب امام کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو دیدار کا شوق ہوگا، جب شوق دیدار ہوگا تو ہم خود اپنی تربیت کریں گے، ہم خود چاہیں گے کہ ہم وہ کام کریں جو امام چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جو ایک شخص میں نے بتایا کہ اس کو شوق ہے امام کی زیارت کا، اور اس نے یہ سنا کہ اگر روضہ حسین علیہ السلام میں کربلا میں 40 دن تک زیارت عاشورہ مسلسل پڑھی جائے تو امام اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اب اس نے وہاں پہ اس شوق میں وہ 40 دن تک اس نے وظیفہ شروع کر لیا، وہ مولا کربلا میں ظاہر ہے وہ گیا ہوا تھا، تو وہ مولا کے روزے پہ روزانہ جاتا، مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ، اور وہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھتا۔ لیکن ہم جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں ہمارے اندر یقین کی وہ منزلیں نہیں ہیں، کمزوریاں ہیں ہماری معرفت میں، تو وہ چند دن اس نے جب عمل کیا نا، ہماری طرح ہم بھی جب کوئی وظیفہ بڑے شوق میں شروع کرتے ہیں، چند دن کر کے شیطان کی اس میں آ جاتے ہیں چال میں، اور وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی نا امیدی دلا دیتا ہے کہ نہیں چھوڑو، کہاں ہوگا کہاں ہوگا، تو وہ ذرا سی کوئی مصروفیت نکلی وظیفے کو وہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ ہماری کمزوریاں جو ہمیں اور امام کی زیارت کے درمیان رکاوٹ ہے۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہاں زیارت ہوگی تمہیں پتہ نہیں تمہاری یہ زیارت، یہ عاشورہ کی زیارت قبول بھی، زیارت عاشورہ ہو رہی ہے یا نہیں، پڑھنا بھی قبول ہے یا نہیں، تمہیں صحیح پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مولا زیارت کروائیں گے کہ نہیں، پیچھے بیوی بچے اس کے کوفہ میں رہتے تھے، تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے اہل و عیال کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کاروبار بھی میں نے اتنے دنوں سے بند کیا ہوا ہے، جا کے اس کو بھی کھولنا ہے، وہی دنیا کی فکریں جو کہ انسان کو دھوکہ دیتی ہیں اور انسان پھر آخرت میں پچھتاتا ہے۔ تو وہ اسی دنیا کے دھوکے میں اس نے چند دن زیارت عاشورہ پڑھی، اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا، گھوڑے پہ بیٹھا اور کوفہ کا رستہ لیا، اور جب وہ حدود حرم سے نکلا کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے ایک شخصیت گھوڑے پہ سوار اس کی طرف آئی، وہ بارو نورانی شخصیت، اور آ کے پوچھتی ہے کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوفہ جانا ہے۔ تو وہ شخصیت جو تھی وہ جوان، اس نے کہا کہ میں نے بھی اس طرف کے کسی اور جگہ پہ جانا ہے، لیکن ہمارا راستہ اکٹھے طے ہو سکتا ہے، تم نے خشکی کے راستے جانا ہے یا کہ فرات کے راستے جانا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خشکی کے راستے جانا ہے۔ تھوڑا سفر طے کیا، جب ان کے راستے جدا ہونے لگے تو اس جوان نے کہا اچھا تم اب کوفہ جا رہے ہو، ہمارے راستے الگ ہو رہے ہیں، تو یہ 40 دینار لے لو، کوفہ میں ریان نامی ایک شخص ہے اس کو یہ دے دینا، اور وہ جب تم اس کے گھر پہنچو گے صبح کا وقت ہوگا، اور جب دروازہ کھولو گے تو دروازہ کھولے گا تو اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، ڈرنا نہ، اس لیے کہ وہ قصاب ہے، صبح صبح جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ یعنی اس کی عقل میں نہیں آ رہا کہ جو ہونے سے پہلے سب کچھ بتا رہا ہے، جو ہونے سے پہلے سب خبریں دے رہا ہے۔ امام زمانہ کی شان پر بلند تر صلوات، تو اب جو ہونے سے پہلے بتا رہا ہے، اصل میں نا جب امام اسلام کے ہزاروں واقعات آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک کہ ان کا ظہور نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے واقعات کے ذریعے سے ہی وہ ہماری تربیت کر رہے ہیں، اسی میں ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ زیارت کر رہا ہوتا ہے امام کی، اس کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی معرفت بلند ہوتی ہے
وہ امام کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ امام ہی ہے، صدقے اور ان کی دست بوسی، قدم بوسی شروع کرتا ہے۔ اور بعض کی معرفت اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو امام تھے۔ صدقے بعض کو خواب میں امام کی زیارت ہو جاتی ہے، بعض کو حالت کشف میں زیارت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی منزلیں ہیں۔ تو اب اس کو نہیں پتہ، یہ سنتا جا رہا ہے اور 40 دینار لے لیے، اور جو ایڈریس اس کو بتایا تھا اس پہ پہنچا، ویسے ہی سب کچھ ہوا۔ اس نے دروازہ بجایا، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے تھے۔ تو یہ اپنی طرف سے نا اس کو بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم پریشان ہوئی، تمہارے چھینٹے کیوں ہیں کہ تم جانور کو ذبح کر رہے تھے، یعنی اپنا علم اس کو بتا رہے کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا اس نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں اور کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ 40 دینار تمہاری امانت ہے۔ تو اس نے کہا 40 دینار کس نے دیے؟ وہ کہنے لگا بقیت اللہ نے، کیونکہ اس نے جب پوچھا تھا نا کہ میں جب تمہاری امانت دوں گا تو وہ شخص پوچھے گا کس نے بھیجے تو کیا کہوں گا، تو آپ نے کہا فرمایا تھا کہ اس سے کہنا کہ بقیت اللہ نے دیے ہیں۔ تو اب جب اس نے کہا بقیت اللہ نے دیے ہیں، اس نے کہا ابھی تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا رکے رہنا، میں ذرا وضو کر کے آؤں، پاکیزہ لباس پہن کے آؤں، پھر میں یہ نیاز قبول کروں گا۔ وہ پاک و پاکیزہ ہو کے آیا اور اس کہا کہ مجھے ان ہاتھوں کا بوسہ دو جن ہاتھوں سے تم نے یہ لیے، ان آنکھوں کا بوسہ دو جن آنکھوں سے تم نے امام کی زیارت کی۔ کہنے لگا امام کی زیارت کیسے بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے میں زمانے کے امام کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ ابھی مجھے 40 دینار کی ضرورت تھی، میں رات کو ہی امام کے آگے دعا کر کے سویا ہوں کہ مولا 40 دینار چاہیے، مدد کر دیجئے۔ دیکھیں یہ ہمارے یقین میں اگر آ جائے نا بلندی تو ہماری بھی وہ مدد کریں گے، ہماری بھی مدد کریں گے۔ اور ابھی بھی امام زمانہ کی شان پر بلند تر صلوات۔ تو اصل میں ہمیں اپنے اندر یقین کو بلند کرنا ہے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، میرے ظہور کی دعا کیا کرو، اور امام فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام ہمارے لیے ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری غفلتوں کے باوجود، آپ اگر کبھی اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، 24 گھنٹے جو ہماری زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، سونے سے پہلے ایک دفعہ آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے پورے دن میں اپنے امام کو کتنا پکارا، اگر مشکل بھی آئی تو میں نے کتنا پکارا، یا میں نے اپنے امام کی محبت میں کوئی کام کیا اپنے امام کے لیے، اپنے امام کی محبت میں میں نے ایک تسبیح درود کی ہی ہدیہ کر دی ہو، تو امام اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ توحید پڑھ کے ہی اپنے امام کو ہدیہ کر دے کہ یہ میں نے ایک دفعہ سورہ توحید صرف اپنے امام کے لیے پڑھی ہے، ان کو ہدیہ، کوئی تحفہ اپنے امام کو دیا ہو، کوئی صدقہ نکالا ہو امام کی سلامتی کے لیے، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا ہوتا۔ اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم شکوہ فوراً اتنا بڑا کر دیتے ہیں، مولا موجود ہے پتہ نہیں ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے، ہم خود ہمیں رابطہ کرنا نہیں آتا، وگرنہ امام تو ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ سرداب میں ایک مرتبہ کتاب ملاقات امام زمان علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے کہ سرداب، پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سرداب تہ خانے کو کہتے ہیں، اور یہ امام زمان علیہ السلام کا گھر ہے جو کہ سامرا میں ہے، عراق میں سامرا جائیں تو وہاں پہ امام کا جہاں رہتے تھے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر ہے، وہیں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے، ان کا روضہ اطہر بھی ہے، اور ان کے ساتھ وہاں پہ امام نقی علیہ السلام کا بھی روضہ اطہر وہیں پہ، دو امام وہیں پہ دفن ہیں۔ اور شان پر بلند تر صلوات۔ اور امام زمان علیہ السلام کو بھی آخری مرتبہ سرداب میں دیکھا گیا تھا، پھر امام غیبت خبرا کے پردوں میں چلے گئے، تو یہ امام کا گھر ہے، وہاں سے سرداب سے یہ آواز آ رہی تھی۔ ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے اس آواز کو سنا، انہوں نے یہ روایت کی کہ میں نے سنا کہ وہاں سے امام کی آواز آئی، امام سرداب میں صبح کے وقت، فجر کے وقت یہ مناجات کر رہے تھے اللہ سے کہ اے اللہ، بے شک ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں،
انہوں نے بہت سے گناہ اس بھروسے پہ کر لیے ہیں کہ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، تو ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، اگر ان کے گناہ ان سے متعلق ہیں تو معاف فرما دے، اگر دوسروں سے، یعنی امام علیہ السلام کو ہر طرح کی فکر ہے، حتیٰ کہ اپنے گناہ گار شیعوں کی بھی فکر ہے کہ ان کے گناہ بھی بخش دیں۔ اور امام فرماتے ہیں اگر تم ہمارا دست شفقت تمہارے سروں پہ نہ ہو، دشمن تمہیں اچک لے۔ آج جو ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، آج جو ہم اتنے منافقت کے باوجود، اتنے بغض رکھنے والوں کے درمیان بھی ہم آزادی سے چل پھر رہے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ حجت خدا کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ امام گرچہ ہماری نظروں سے غائب ہیں لیکن وہ غائب نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، صرف ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ موجود ہیں، ان کی غیبت کو اس طرح کی غیبت نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز نظروں سے چیز موجود ہی نہ ہو۔ مثلا جیسے میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز کا بھی نام آپ لے لیں، چلیں آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ پھولوں کا گلدستہ موجود نہیں ہے، تو واقعاً موجود ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ غائب ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہے لیکن میری نظروں میں نہیں ہے، کہیں چھپی بھی رکھی ہے، کہیں ڈھک کے رکھی ہے، میری نظروں میں نہیں ہے، تو میں بھی کہوں، اس کو بھی میں کہوں گی کہ یہ غائب ہے، حالانکہ وہ موجود ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام کی غیبت حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت کی طرح سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں موجود تھے لیکن ان کے بھائی پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ یوسف ہے، ان کو تو وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں گرا چکے تھے۔ تو امام علیہ السلام کی غیبت بھی ایسی کہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حجت خدا ہوتی ہے وہ لوگوں میں چلتی پھرتی ہے، لوگوں کے سلام کا جواب دیتی ہے، لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے جب مولا کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہم سے صرف خلوص چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ وہ ہم سے دولت نہیں چاہتے، وہ ہم سے کوئی مرتبے نہیں چاہتے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو وہ خود نوازتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا نا 40 دینار اس کی مدد کی، تو امام کے پاس خزانے ہیں، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع نہیں کرتے جو کہ امام کا حق ہے۔ ہم رجوع منگتوں سے مانگتے ہیں، یعنی جو خود مانگنے والے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو امام سے مانگتے ہیں، انہی سے ہم جا کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی امام سے مانگنا شروع ہو جائیں تو ہم دینے والے بن سکتے ہیں۔ نعرے حیدری، 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 مولا علی کی شان پر بلند تر صلوات۔ بس ایک واقعہ خلوص کے اوپر میں امام باتیں تو بہت سی تھی جو دل چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ توجہ سے آپ سن بھی رہی ہیں، بچیاں ہیں اور پیغام دینے کو میرا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ خلوص کہ ہمیں کس طرح کا خلوص اپنے امام کے لیے کرنا ہے۔ شاید میں نے یہاں اعمال کے دوران بھی یہ واقعہ سنایا تھا، اگر آپ میں سے کوئی تھا یہاں پہ اعمال کی شب، تو امام علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ مسجد جمکران میں ایک خاتون تھی، ضعیفہ تھی، تو اس نے اس زمانے کی بات ہے کہ جب وہ جوان تھی تو اس وقت مسجد جمکران جو کہ قم میں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، امام زمان علیہ السلام کے حکم سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے، تو وہ مسجد جو ہے اس میں جو ضعیفہ تھی، ان دنوں وہ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی تھی، اور بعد میں جب امام علیہ السلام کی نظر کرم ہوئی، امام نے حکم دیا کہ اس کو وسیع کیا جائے، تو اس کی جب تعمیر ہوئی تو اب وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں، اللہ سب کو دکھائے، مسجد جمکران میں ہزاروں کا ہجوم 24 گھنٹے رہتا ہے، زائرین آتے ہیں، وہاں اعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ امام بھی آتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کا وہاں پہ آنا جانا رہتا ہے۔ تو اب یہ ضعیفہ کہتی ہے کہ جب کافی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین ہو گئے تو ایک مرتبہ وہ زیارت کے لیے جب گئی تو اتنے زائرین کا مجمع دیکھ کے وہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ اس دفعہ بڑے زائرین آئے ہیں، اور مولا بھی خوش ہوں گے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اتنے چاہنے والے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ مسجد میں چند لوگ آیا کرتے تھے، وہ بھی شب جمعہ کو بس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہاں پہ سر سے رات شب بیداریاں ہوتی ہیں، شکر ہے امام کی معرفت ہو گئی ہے لوگوں کو۔ ابھی یہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا
کہ کمرے میں کچھ دیر کے لیے جب یہ آرام، وہاں پہ لوگوں کے آرام کے لیے بھی کچھ کمرے بنائے ہوئے ہیں جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، تو یہ جب آرام کرنے کے لیے لیٹی تو اب یہ جاگتی سوتی کیفیت میں تھی کہ اس نے دیکھا کہ امام مسجد کے صحن میں آئے ہیں، کیونکہ یہ تقویٰ کے اس درجے پہ تھی کہ یہ امام کی زیارت کئی دفعہ کر چکی تھی، عالم بیداری میں بھی اور عالم خواب میں بھی یہ امام کی زیارت کر چکی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ امام صحن مسجد میں ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے کہ یہ امام ہے، یہ پہچانتی تھی، یہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی، آ کے امام کو سلام کیا، تو امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگی مولا میں بڑی خوش ہوں، آقا جان میں بڑی خوش ہوں کہ ہزاروں لوگ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے کتنے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ آئے تو ہیں لیکن یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے ہیں، آؤ ذرا ان سے پوچھو یہ یہاں کس لیے آئے ہیں۔ پہلے وہ ایک آدمی کے پاس گئے، اب چونکہ وہ تو نہیں پہچانتا تھا، وہ اس منزل پہ نہیں تھا کہ وہ پہچان سکے کہ یہ امام ہے، تو اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میرا تو قرضہ بہت ہے میرے سر پہ، میں چاہے آیا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام سے آگے سفارش کروں، میری مدد کریں اور میرا قرضہ اتر جائے۔ دوسرے سے پوچھا آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مجھے گھر مل جائے۔ تیسرے کے پاس گئے، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے اچھے نہیں آ رہے، اس لیے میں مولا سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ ایک خاتون کے پاس گئے، آپ یہاں کس لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو اس لیے مسجد جم کران آئی ہوں کہ میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے آئی ہوں۔ یعنی ہر کوئی، پھر آپ اس ضعیفہ کی طرف متوجہ میں دیکھو، تم کہتی تھی یہ میرے لیے آئے ہیں، یہ سب اپنے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں وہ ایک کونے میں دیکھا تو ایک سید بیٹھا ہوا ہے، سر پہ سیاہ امامہ ہے، کوئی عالم دین لگ رہا تھا، اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو، اس کی نظریں کسی تلاش میں ہوں۔ اس کے قریب جا کے پوچھا آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو امام ہے، اس کی اتنی منزل تھی، اس نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی، تو کہنے لگا کہ میں تو یہاں آپ کے لیے آیا، میری تو جنت بھی آپ ہے، میری دنیا بھی آپ ہے، مجھے آپ کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں، مجھے آپ کے علاوہ سوائے خدا کے کسی سے ملاقات کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، میرا سب کچھ آپ ہے، میری دنیا بھی آپ ہے، میری آخرت بھی آپ ہے۔ زمانہ کی شان پر بلند تر سلوات۔ تو پھر جب اس شخص نے یہ جواب دیا تو امام اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور امام نے فرمایا یہ ہے میرا حقیقی چاہنے والا جو میری خاطر یہاں پہ آیا ہے۔ تو بس ہم بھی اعمال عبادتیں اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا مقصد ہماری اپنی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ دن مناتے ہیں، اگر ہمارے اپنے مسئلے نہ ہوں تو ہم امام کو شاید اتنا بھی یاد نہ کریں، تو ہمیں چاہیے ہم امام سے محبت امام کے لیے کریں نہ کہ اپنے لیے کریں، کیونکہ امام جو ہیں ان کا غرض خلقت ہی یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کریں اور ہمیں امام سے ہدایت کو طلب کرنا چاہیے۔ اور بس اسی بات کے ساتھ میں دعا کرواتی ہوں کہ خداوند متعال ہمیں ہمارے امام کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور ہم